بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ایف جی اسلامک وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو ناظرین، پچھلی قسط میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کر کے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس مصر میں ہی روک لیا۔ جب وہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس کنعان پہنچے اور بنیامین کی داستان سنائی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پرانے زخم بھی تازہ ہو گئے اور مسلسل رونے کی وجہ سے آپ کی بینائی جاتی رہی، لیکن آپ نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور اپنے رب سے پر امید رہتے ہوئے فرمایا کہ ایسا ہوا نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے یہ بات بنا لی، بس اب صبر ہی بہتر ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس پہنچا دے، وہی علم و حکمت والا ہے۔ اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے منہ پھیر لیا اور کہا، ہائے یوسف، نئے غم کی وجہ سے پرانا غم بھی تازہ ہو گیا اور رنج و الم کے جذبات جو دل میں موجود تھے ان میں شدت پیدا ہو گئی اور آپ کی آنکھیں رنج و غم کے باعث سفید ہو چکی تھیں۔ غم کی شدت اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کی شدید خواہش کی وجہ سے آپ کا دل غم سے لبریز ہو گیا۔ بیٹے کہنے لگے کہ واللہ اگر آپ یوسف کو اسی طرح یاد کرتے رہیں گے تو یا تو بیمار ہو جائیں گے یا جان ہی دے دیں گے۔ آپ نے کہا کہ میں تو اپنے غم کا اظہار اللہ سے کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور فرمایا کہ بیٹا یوں کرو کہ ایک دفعہ پھر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بلا شبہ اللہ کی رحمت سے بے ایمان لوگ نا امید ہوا کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یوسف کا خواب ضرور سچا ہو کر رہے گا اور اس کے مطابق میں اور تم سب اسے ضرور سجدہ کریں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ آپ کی شریعت میں تعظیماً سجدہ کرنا جائز تھا، لیکن اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت میں تعظیماً سجدہ کرنا جائز نہیں، بالکل بھی جائز نہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ایک بار پھر بنیامین کے مطالبے کے لیے اور قحط سالی سے تنگ آ کر آپ کے پاس غلے کے حصول کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اس بار حضرت یوسف علیہ السلام ان کو حقیقت سے آشنا کرتے ہیں اور تمام اہل و عیال کو مصر لانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب وہ یوسف کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ اے عزیز، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے اور ہم تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں، آپ ہمیں اس کے عوض پورا غلہ دے دیجئے اور خیرات کیجئے کہ اللہ خیرات کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے۔ یوسف نے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ جب تم نادانی میں پھنسے ہوئے تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا 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 تھا؟ وہ بولے، کیا تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ بلا شبہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ بولے، اللہ کی قسم، اللہ نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور بے شک ہم خطا کار تھے۔ یوسف نے کہا کہ آج کے دن سے تم پر کچھ عتاب ملامت نہیں ہے، اللہ تم کو معاف کرے اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور اسے والد صاحب کے منہ پر ڈال دو، وہ بینا ہو جائیں گے، اور اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد کہنے لگے کہ اگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ بولے کہ واللہ آپ اسی قدیم غلطی میں مبتلا ہیں۔ جب خوشخبری دینے والا آ پہنچا تو اس نے کرتا یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور وہ بینا ہو گئے، اور بیٹوں سے کہنے لگے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ بیٹوں نے کہا کہ ابا جان، ہمارے لیے ہمارے گناہ کی مغفرت مانگیے، بے شک ہم خطا کار تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔
اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص آپ کے والد کے چہرے مبارک پر پڑتے ہی ان کی آنکھیں دوبارہ روشن ہو گئیں۔ اور پھر جب حضرت یعقوب علیہ السلام میں اہل و عیال مصر پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات کے وقت سب نے انہیں سجدہ کیا تو یوسف علیہ السلام کے دیرینہ خواب کی تعبیر سچ ثابت ہو گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے والدین کو پاس بٹھایا اور کہا مصر میں داخل ہو جائیے، اللہ نے چاہا تو خاطر جمع سے رہیے گا۔ اور انہوں نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب یوسف کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت یوسف نے کہا ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ میرے پروردگار نے اسے سچ کر دیا اور اس نے مجھ پر بہت سے احسان کیے ہیں کہ مجھ کو جیل سے نکالا اور اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا، آپ کو گاؤں سے یہاں لایا۔ بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر کرتا ہے، بلا شبہ وہ بڑا دانا اور نہایت حکمت والا ہے۔ پھر یوسف نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے حکومت دی اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے۔ تو مجھے دنیا سے اپنی اطاعت کی حالت میں اٹھانا اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل کرنا۔ اور اس طرح اللہ رب العزت نے ایک عرصے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیا اور والد اور بیٹے کے درمیان کی جدائی کو ختم فرما دیا۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی کسی کی بھی نیکی کو ضائع نہیں جانے دیتے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے نیک اپنے محبوب بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔